بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج ہمارا القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث کے پہلا لیسن کا 6 پارٹ ہے اور پڑھنا ہے فاستطاعوا ان یحافظوا سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فاستطاعوا ان یحافظوا علی دینہم ونیاتہم وخشوعہم وذکرہم فی المجامع والمجالس۔ استطاع یستطیع، استطاعتن کی معنی قدرت رکھنا، طاقت رکھنا۔ حافظ یحافظ محافظتن، پابندی کرنا، حفاظت کرنا۔ اور نیتن جمع نیات کے معنی نیت۔ مجمعون جمع مجامع اور مجلس جمع مجالس، دونوں مترادف لفظ ہیں، دونوں کے معنی ایک ہی ہے، مجلس محفل۔ وفی صخب الاسواق وفتنة البیوت، صخبن کے معنی شور و غل، سوقن جمع اسواق کے معنی بازار، اور فتنۃ کے معنی آزمائش، یہاں پر ہنگامی صورتحال کے معنی میں ہے، اور بیت جمع بیوت کے معنی گھر۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، فاستطاعوا ان یحافظوا سے، تو وہ لوگ قادر ہو گئے اس بات پر کہ وہ اپنے دین، اپنی نیتوں، اپنے خشوع و خضوع اور اپنے ذکر و اذکار کی پابندی کریں۔ کہاں؟ مجلسوں اور محفلوں میں، اور بازاروں کے شور و غل اور گھروں کے ہنگامی صورتحال میں۔ لفظی ترجمہ۔ اب اس کا دوسرا ترجمہ یوں کر لیجئے، وہ لوگ بازاروں کے شور و غل اور گھروں کے ہنگامی صورتحال کے باوجود مجلسوں اور محفلوں میں ذکر و اذکار، خشوع و خضوع اور نیتوں اور اپنے دین کی حفاظت پر، اس کی پابندی پر قادر ہو گئے۔ فَإِذَا خَاضُوا فِي الْحَيَاةِ، خاض یخوض، خوضن کے معنی داخل ہونا، جب وہ لوگ اپنی زندگی میں داخل ہوتے، مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کام کاج میں داخل ہوتے، جب وہ لوگ زندگی میں داخل ہوتے، لم یغلبوا علی امرہم، تو وہ لوگ اپنے معاملے پر غالب نہیں آتے۔ شأن الذی یتعلم السباحة فی بحر متلاطم وفی نہر فیاض۔ شأن الذی اصل میں تھا کا شأن الذی، اس شخص کی طرح وہ لوگ اپنے معاملے پر غالب نہیں آتے، اس شخص کی طرح یتعلم السباحۃ، جو شخص کے تیراکی سیکھتا ہے۔ تعلم تعلم سیکھنا، اور السباحۃ من تیراکی، جو کہ تیراکی سیکھتا ہے۔ فی بحر متلاطم، بحر کے معنی سمندر، دریا، ندی، اور تلاطم یتلاطم تلاطمن کے معنی موجیں مارنا، جس کو بحر زخار بولتے ہیں۔ اس شخص کی طرح جو کہ بحر متلاطم میں، یعنی موج مارتا ہوا سمندر میں تیراکی سیکھتا ہے۔ وہ فی نہر فیاض، فیاض کے معنی کر لیجئے رواں دواں، بہتا ہوا۔ وہ فی نہر فیاض، اور بہتی ہوئی ندی میں یا نہر میں تیراکی سیکھتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے، اس شخص کی طرح جو کہ بحر متلاطم میں اور بہتی نہر میں تیراکی سیکھتا ہے۔ فَكَانُوا فِي الْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ، یعنی اس کی کیفیات اور ان کی نوعیت اس طرح کی ہوتی تھی کہ اذا خرجوا من المسجد، جب وہ لوگ مسجد سے نکلتے تو اس کی حالت ایسی ہوتی، فکانوا فی المسجد، گویا کہ وہ مسجد میں ہی ہوں۔ وفی الصلاة اذا انصرفوا من الصلاة، اب ترجمہ کیجیے گا، پہلے اذا انصرفوا من الصلاة کا، پھر اس کے بعد کیجیے گا وفی الصلاة، جب وہ لوگ نماز سے لوٹتے، انصرف ینصرف انصرافا صلہ الی کے ساتھ لوٹنا، جب وہ نماز سے لوٹتے تو اس کی نوعیت ایسی ہوتی، فَكَانُوا فِي الصَّلَاةِ، گویا کہ وہ نماز ہی میں ہوتے۔ اصل عبارت ہے فَكَانُوا فِي الصَّلَاةِ إِذَا انصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب وہ نماز سے لوٹتے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی گویا کہ وہ نماز ہی میں ہے۔ بَرَرَةَ الْقُلُوبِ صَادِقِ الْوَعْدِ، اب
بررت القلوبی، اب منصوب کیوں ہے برارہ؟ اس لیے کہ یہ کانو کی خبر ہے، اور کانو کا اسم کون ہے؟ جو اس میں ہم ضمیر ہے وہ فعل ناقص کانا کا اسم ہے۔ بررت القلوب، صادق الوعد، سدید القول، یہ سب کانو کی خبر ہے۔ وہ دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ تھے۔ برتن کے معنی پاکیزہ، نیک، دل کا صاف، مزکا، صادق الوعدی، اور وعدے کے پکے تھے۔ صادقین اصل لفظ تھا، لیکن جب اضافت ہوئی اس کی وعدے کی طرف سے نون گر گیا۔ سدید القول فی المساجد والاسواق مان، اور وہ قول کے سچے تھے، گویا کہ وہ راست گو تھے، خواہ وہ مسجدوں میں ہوں یا بازاروں میں ہوں۔ وفی المعتکف کی والحانوت مان، وفی المعتکف والحانوت مان، خواہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہو یا دکان میں ہو۔ وفی الحضر والسفر مان، حضر کہتے ہیں گھر میں رہنا، اور سفر کہتے ہیں گھر سے باہر کہیں پر سفر کی نیت سے نکل جانا، دور دراز کے علاقے میں یا دور دراز جگہ میں۔ اور سفر و حضر کی حالت میں ومع الصدیق والعدو مان، خواہ وہ دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ ہو، یعنی ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک جگہ وہ دل کے پاکیزہ، وعدے کے سچے اور راستہ گو تھے۔ اوپر سے ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ جب وہ مسجد سے نکلتے تو وہ مسجد میں ہی ہوتے، اور جب وہ نماز سے لوٹتے تو اس کی صورت ایسی ہوتی گویا کہ وہ نماز ہی میں ہو، اور وہ دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ، وعدے کے اعتبار اور وعدے میں سب سے سچے، پکے اور راستہ گو تھے، خواہ وہ مسجدوں میں ہو یا بازاروں میں ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، دکان میں ہو، سفر و حضر میں ہو، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ ہو، سب کے ساتھ اس کا یہی رویہ تھا۔ حتی اذا نادا منادی الجہاد، نادا ینادی، مناداتن کے معنی ندا لگانا، صدا دینا، آواز لگانا، یہاں تک کہ جب جہاد کا منادی آواز لگاتا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔ نفر ینفر نفرا، اور نفر من المکان نفرا کے معنی آتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ترک وطن کرنا۔ خفافن کے معنی ہلکا پھلکا، اور ثقالن کے معنی بوجھل، لدے پدے۔ تم لوگ ہلکے پھلکے اور لدے پدے نکل پڑو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جاہد یجاہد مجاہدتن کے معنی جہاد کرنا، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرو۔ وہتف ہاتف الجنہ، ہتف یہتف، ہتفن کے معنی آتا ہے، اس کے معنی بھی آتا ہے آواز لگانا، صدا لگانا۔ اور جب جنت کا منادی آواز لگاتا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، سارع یسارع، مسارعۃ کے معنی جلدی کرنا، دوڑنا، نپکنا، جھپکنا۔ تم لوگ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی پیمائش زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اقفل التاجر دکانہ، تو اس صورت میں تاجر اپنی دکان بند کر لیتا۔ وترک الفلاح سکتہ، اور کاشتکار اپنے ہل کو کھیت میں ہی چھوڑ دیتا۔ ورمى الصناع آلاتہ، اور کاریگر اپنے اوزار کو پھینک دیتا۔ رما یرمی رمین کی معنی پھینکنا، چھوڑنے کے معنی بھی آتا ہے، چھوڑ دیتا۔ وترک الاجیر رشاء دلوہ، رشاء جمع ارشیۃ کے معنی رسی، اور مزدور اپنے ڈول کی رسی کو چھوڑ دیتا۔ وخرجوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں نکل پڑتے۔ لا یلوون علی شیء، اور کسی چیز کی طرف بھی مڑ کر نہیں دیکھتے۔ لوا یلوی لین کے معنی باب ضرب سے مڑ کر دیکھنا، پلٹ کر دیکھنا۔
کأنہم کانوا من ذالک، گویا کہ وہ لوگ اس سلسلے میں علی میعاد، وقت میعاد پر تھے، وفی دیارہم و اہلہم، اور اپنے شہروں میں اور اپنے اہل و عیال میں، علی مسامحۃ و رخصت، اجازت اور رخصت پر ہیں۔ سامح یسامح مسامحۃ کی معنی رخصت لینا، اجازت لینا۔ اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر نکل پڑتے، اور اس کی حالت ایسی ہوتی گویا کہ وہ لوگ اس سلسلے میں وقت میعاد پر ہیں اور اپنے شہروں اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے رخصت و اجازت پر ہیں۔ وَتَرَوْنَهُمْ يَتَجَوَّلُونَ فِي الْبِلَادِ، ترونہم ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے، اوپر جن لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے وہ الفلاح، التاجر، الصناع، یہ لوگ مراد ہیں۔ تجولا یتجول، تجولا کے معنی چکر لگانا، گھومنا، اور بلد جا بلاد کے معنی شہر، ملک۔ ساحا یسیح، سیاحتن کے معنی سیر و سیاحت کرنا۔ اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ شہر اور ملکوں میں گھوم رہے ہیں اور زمین میں سیر و سیاحت کر رہے ہیں۔ کأنہم خلقوا علی ظہور الخیل، خلقوا کے معنی پیدا کیے گئے ہوں، ظہور کے معنی پیٹھ، خیل کے معنی گھوڑا، اور وولدوا علی متون الابل، ولدوا بھی خلقوا کے معنی میں ہے، متون کے معنی پیٹھ، ابل کے معنی اونٹ، گویا کہ وہ لوگ گھوڑے اور اونٹ کے پیٹھ پر پیدا کیے گئے ہوں۔ اوپر سے ترجمہ دیکھ لیجیے ایک مرتبہ وترونہم سے، اور آپ ان کو شہروں اور ملکوں میں گھومتے اور چکر لگاتے ہوئے اور زمین میں اس طرح سے سیر و سیاحت کرتے ہوئے پائیں گے اور دیکھیں گے گویا کہ وہ لوگ گھوڑے کے پیٹھ اور اونٹ کے پیٹھ پر پیدا ہوئے ہوں۔ یعدون غدوۃ او راحۃ فی سبیل اللہ، یعدون، عد، یعد، عدن کے معنی شمار کرنا، گننا، وہ لوگ شمار کرتے تھے صبح کو یا شام کو اللہ کے راستے میں نکلنے کو، افضل من الدنیا، دنیا سے، وما فیہا، اور جو کچھ اس میں، یعنی دنیا اور ما فیہا سے افضل، وہ لوگ اللہ کی راہ میں صبح و شام کو نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل شمار کرتے تھے، افضل سمجھتے تھے۔ یصلون النہار باللیل والشتاء، وصل یصل وصلا وصلتن کے معنی ملانا، یصلون النہار باللیل، وہ دن کو رات سے ملاتے، والشتاء بالصیف، اور موسم سرما کو موسم گرما سے ملاتے، یعنی خواہ وہ دن ہو یا رات، موسم سرما ہو یا موسم گرما، ہر حالت ہر صورت میں وہ لوگ جہاں بھی ہوتے، جس جگہ بھی ہوتے، دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوتے۔ وہم اینما رحلوا ونزلوا، رحل یرحل رحلا وترحالا کے معنی کوچ کرنا، اور وہ لوگ جہاں کہیں بھی کوچ کرتے، سفر کرتے، ونزلوا، نزل ینزل، نزل کے معنی نازل ہونا، یہاں اترنے کے معنی میں ہے، اور قیام پذیر ہوتے، مدارس سیارتن، یہ مدارس غیر منصرف ہے، اس کا ترجمہ آپ اس طرح سے کر لیجئے، اور وہ جہاں کہیں بھی کوچ کرتے اور قیام پذیر ہوتے تو اس کی نوعیت ایسی ہوتی گویا کہ وہ چلتے پھرتے مدرسے اور متحرک و رواں دواں مسجدیں ہیں، متنقلۃ کے معنی منتقل ہونے والی، اسی کا ترجمہ متحرک رواں دواں۔ وَهَكَذَا نَشَرُوا الدِّينَ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ إِلَىٰ أَقْصَاهَا وَمِنْ شَرْقِهَا إِلَىٰ غَرْبِهَا۔ نشر، ینشر، نشر کے معنی پھیلانا، اور اقصا کے معنی آتا ہے بالکل آخری سرا، آخری کنارہ، اقصا جمع اقاصن، آخری سرا، بہت زیادہ دور۔ اور انہوں نے دین کو زمین کے ایک سرے سے، یعنی زمین کے ایک کنارے سے اس کے دوسرے کنارے تک پھیلا دیا، ومن شرقیہا الی غربیہا، اور مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کی نشر و اشاعت کی۔